اچھا پھر ہمارے ہاں اس موقع پر 10 محرم کو حلیم پکائی جاتی ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہ سمجھیں، یہ جو کربلا کے واقعے کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں ملا تھا، پانی بند کر دیا گیا تھا، یہ بات غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب وہ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیاس کی پانی بند کر دیا تھا؟ اگر پانی بند کیا تھا تو وضو کہاں سے کرتے تھے وہ؟ تو یہ غلط تاریخ ہے جو ہمیں سنا دی گئی ہے اور ہمارے ذہن میں یہ تصور۔ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند بھی کیا گیا تھا بالفرض، تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس دن کا روزہ رکھتے۔ حضور نے بھی اس دن کے روزے کی فضیلت بتائی ہے کہ وہ اس دن بھوکے پیاسے رہے تھے، ہم بھی آج بھوکے پیاسے رہیں گے۔ آپ کا کوئی دوست بھوک ہڑتال کرتا ہے اور آپ اس کو کہو کہ مجھے آپ کے ساتھ بڑا غم ہے، کل میں نے 3 روٹیاں کھائی تھی، آج 4 کھاؤں گا، یہ عقل اس بات کو مانتی ہے؟ حضرت حسین پر پانی بند ہوا اور تم جو ہے نا اس دن حلیمیں بھی پکا رہے ہو، اس دن بوتلیں بھی پلا رہے ہو، شربت بھی پلا رہے ہو۔ بھائی اس دن روزہ رکھو تاکہ یکجہتی کا اظہار ہو کہ وہ بھی بھوکے تھے، ہم بھی بھوکے ہیں، وہ بھی پیاسے تھے، ہم بھی پیاسے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اور اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ روزہ رکھو، 10 محرم کے روزے کی ترغیب بھی ہے، اس کے بجائے ہم لوگ حلیموں کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں اگر 10 محرم کو پکا لی تو کیا ہو جائے گا؟ تو بھائی اگر 10 محرم کو نہ پکائی تو کیا ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو پکا لی تو کیا ہو جائے گا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر 10 محرم کو نہ پکائی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ سفر کے مہینے میں کیوں نہیں پکاتے؟ ذوالقعدہ میں کیوں نہیں پکاتے؟ ذوالحجہ میں کیوں نہیں پکاتے؟ اب حلیم کے اندر ساری دنیا جہان کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کی تاریخ کے مطابق تو حضرت حسین کو کھانا نہیں مل رہا تھا، اور تم جب حلیم بناتے ہو اس میں دال بھی ڈال رہے ہو، جو بھی ڈال رہے ہو، اس کے اندر گھی بھی ڈال رہے ہو، گوشت بھی ڈال رہے ہو، ساری چیزیں جمع کر کے کھا رہے ہو۔ یہ کون سی اظہار یکجہتی ہے؟ کون سا اظہار غم ہے حضرت حسین کے ساتھ؟ تو ہمارے لوگ بھی دیکھیں، ہمارا یہ بات بھی اچھے طریقے سے یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا جو شیعوں سے اختلاف ہے یہ فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس کو بہت جو ہے نا مکس کر دیتے ہیں دو چیزوں کو۔ دیکھیں ایک یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ہاتھ یہاں اٹھا کے نماز پڑھنی ہے یا یہاں اٹھا کے پڑھنی ہے، یہاں ہاتھ باندھ دیں یہاں باندھ دیں، یہ فروعی مسائل ہیں، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے۔ شیعوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ فروعی نہیں ہے، وہ اصولی اختلاف ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا اصول میں اختلاف ہے، ہمارا کلمہ الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، ہماری اذان الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ہماری نماز الگ ہے، ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ دن میں 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو معیار حق معیار ایمان سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور انبیاء کو دنیا کی سب سے مقدس ہستیاں سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، حضرت علی کا مرتبہ ان کی نظر میں سارے انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ یہ قرآن کریم میں وہ تحریف کے قائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں نازل ہوا تھا، وہ کہتے ہیں قرآن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تو ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے، اگر وہ کرتے ہیں وہ اپنے فرقے کی وجہ سے یا جس چیز کو وہ حق سمجھتے ہیں اپنے مذہب کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، لیکن جس کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں، تو اس کو کم از کم ان کی مشابہت سے بچنا ہوگا۔ ان کی مشابہت سے اگر آپ نہیں بچیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے اور خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر حلیم کا پکانا، اور لوگ جو ہے نا نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے، 10 محرم کی حلیم ان سے کبھی قضا نہیں ہوتی۔ جیسے 10 محرم کو حلیم پکا لی تو بس سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے، 12 ربیع الاول کو حلیم پکا لی تو سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں، ان چیزوں سے بچیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ بس جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، جو میڈیا بتا رہا ہے، یا تو خود پڑھیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، آپ پڑھیں تاریخ،
تاریخ اٹھا کے پڑھیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، آپ حدیث اٹھا کے پڑھیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے تو اس کا ایک مٹھی جو تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے، خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے. خلفائے راشدین یہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. تو ہم جو ان رسومات میں پڑھ چکے ہیں بے دہانی میں، بے خیالی میں، تو ایک تو اس چیز سے اجتناب کریں. اور اگر آپ اجتناب کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی یہ چیزیں بھیج دیتا ہے، اس کو نہ کھائیں، اس لیے کہ اگر آپ اس کو کھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بدعت میں ان کی تائید ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تائید اور توثیق کی، اس کا احترام کیا، اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں اس کی مدد کی. اب ہم دیکھیں کہ ہم اسلام کو منہدم کرنے میں مدد کر رہے ہیں یا نہیں. اور اگر بالخصوص وہ حلیم یا وہ جو بھی چیز ہے وہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے کہ ہم نے ان کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، ایسے کھانے کا کھانا حرام ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی کوئی چیز پکانا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کوئی جانور ذبح کرنا، یہ شرک ہے، اور اس سے وہ کھانا، وہ پانی، جو بھی چیز ہے وہ حرام ہو جاتا ہے.